موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، بنی اسرائیل کا بہت امیر کبیر آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا باغی غدار نہیں، آپ کا امتی تھا، آپ کا فرما بردار، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، یہاں تک کہ آپ کا رشتہ دار بھی لگتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جن جن باتوں کا حکم دیتے سب کچھ وہ قارون کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا زکوٰۃ نکالنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جمع کیا اپنی قوم کو، اور جمع کرنے کے بعد کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے مال سے زکوٰۃ مانگا، تمہیں اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ قارون نے کہا کتنا پیسہ؟ آپ نے فرمایا ہر 100 روپے پر 10 روپیہ۔ قارون نے فوراً دماغ میں حساب لگایا کہ یہ تو بہت زیادہ ہو جائے، جس کے پاس 100 ہو صرف 10 دینے میں کوئی تکلیف نہیں، جس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہو تو 10 کے حساب سے اس کے لاکھوں کروڑوں بنے تو بہت اچھا خاصا مال نکل جائے۔ اس نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے غور کرنے کی، مجھے تھوڑا موقع دے سوچنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، غور کر لے، سوچ لے، لیکن زکوٰۃ تو نکالنا ہوگا کہ اللہ کا حکم۔ اب وہ گیا، اس نے جا کر حساب کتاب کرنا شروع کیا۔ جب حساب کتاب کیا تو پتا چلا کہ اگر وہ زکوٰۃ نکالے 10% کے حساب سے تو لاکھوں کروڑوں روپے نکل جائیں۔ اس نے فوراً منصوبہ کیا، قوم کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات ہم جو آج تک مانتے رہے تو موسیٰ علیہ السلام کی نیت بدل گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی نظر معاذ اللہ ہمارے مال پر، کسی نہ کسی بہانے موسیٰ ہمارے مال کو ہتھیانا چاہتے۔ میں نے تو فیصلہ کر لیا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا چاہے جو بھی ہو جائے۔ تو قوم کہنے لگی کہ قارون ہم میں سب سے زیادہ دولت مند تو ہے، اگر تو نہیں دے گا تو ہم کیوں دینے لگے بھلا؟ لیکن یاد رکھ اگر ہم نے زکوٰۃ نہ دی، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو قارون کہنے لگا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے ایسا ایک راستہ تلاش کر رکھا ہے کہ نہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت پڑے گی اور نہ اللہ کا عذاب ہمیں گرفتار کرے گا، بلکہ میں نے ایسا طریقہ نکالا ہے کہ ہمیشہ کے لیے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے چھٹکارا مل جائے گا۔ لوگوں نے کہا کون سا طریقہ تو نے ایجاد کر لیا؟ تو قارون کہتا ہے بتاؤں گا نہیں، کر کے دکھاؤں گا، کر کے دکھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا موقع آنے دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے اللہ کے نبی میں ایک محفل منعقد کرنا چاہتا ہوں، ایک اجتماع کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو لوگوں کو بلا لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جمع کر لو لوگوں کو۔ سب کو جمع کر کے لے آیا قارون۔ اب اجتماع شروع ہوا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کی بات، نعمت کی بات، جنت کی بات، اس کے بعد دھیرے دھیرے جہنم کا تذکرہ، اس کے بعد نیکیوں کا ذکر آیا، گناہوں کا تذکرہ آیا۔ اللہ کے نبی بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کرے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے، اس کو اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ ہلاک ہو جائے، مارا جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بیان کیا تو قارون کھڑا ہوا کہتا ہے مجھے ایک سوال پوچھنا۔ آپ نے فرمایا بتا کیا سوال؟ قارون کہنے لگا کہ یہ جو آپ نے ابھی حکم بتایا ہے، آپ نے جو ابھی اپنی شریعت کا قانون بتایا ہے، یہ صرف ہمارے لیے ہے کہ یہ سب کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حکم سب کے لیے، یہ حکم سب کے لیے۔ کہا کہ کیا یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے کیا کہہ رہا ہے تو؟ ارے اگر کوئی یہ حرکت کرے، اگر یہ کوئی کام کرے تو اس کو یہ سزا دی جائے گی، میری شریعت کا حکم ہے۔ تو فوراً کہتا ہے کہ یہ سزا اگر سب کے لیے ہے تو سنیں، یہ عورت دعویٰ کرتی ہے کہ معاذ اللہ آپ نے اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا جلال آ گیا۔ قارون نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا، ایک بدکار عورت جس کو قارون نے مال و دولت کی لالچ دی تھی اور محفل میں لایا تھا، اور کہا جب میں اشارہ کروں گا تو کھڑے ہو کر الزام لگا دینا، اگر تو نے بڑی محفل میں الزام لگا دیا میں تجھے سونے چاندی سے تول دوں گا، میں تجھے ہیرے جواہرات سے لاد دوں گا۔ عورت کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی کے چہرے کے رعب دبدبے کو دیکھا، فوراً دل میں خیال آیا
قارون کا ساتھ دیتی ہوں مال و دولت ملے گی، لیکن اللہ کے نبی پر الزام لگاتی ہوں تو آخرت برباد ہو جائے گی، کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ فوراً ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہتی اللہ کے نبی قارون جھوٹ بولتا ہے، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پاک ہیں، آپ معصوم ہیں، اس نے مال و دولت کی لالچ دی اور آپ پر بہتان لگانے کے لیے مجھے کھڑا کیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ قارون تیرا بھی دشمن ہے، تیرے نبی کا بھی دشمن ہے، اس نے اتنا بڑا الزام لگایا، اے اللہ اس پر اپنا عذاب نازل کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ اسے سزا جو تو دینا چاہے دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین پھٹ جا، قارون کو اپنے اندر دھسا لے۔ فرمایا گیا زمین پھٹ گئی، قارون اندر دھسنے لگا، یہاں تک کہ پنڈلی تک گیا، گھٹنے تک گیا، جانگ تک گیا، رو رو کر کہتا ہے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں زکات دینے کو تیار ہوں، میں اپنی غلطی پر توبہ کرنے کو تیار ہوں۔ قارون روتا بلکتا رہا، قارون اور اس کے ساتھی سارے زمین میں دھستے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ گڑ گڑاتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے رہے اور پکڑ اور پکڑ اور پکڑ اور پکڑ، یہاں تک کہ قارون زمین کے اندر اپنے سنگی ساتھیوں کے ساتھ اپنے سارے خزانے کے ساتھ دھس گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قارون قیامت تک زمین نے دھستا چلا جائے گا، آج بھی دھس رہا ہے اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، مال کی دولت، مال و دولت کی لالچ نے قارون کا انجام کیا کیا۔ آج ہم اور آپ بھی جب بات زکات نکالنے کی آتی ہے تو چند ٹکوں کی لالچ میں ہم زکات نہیں نکالتے ہیں، اور اگر کوئی دل بڑا کر کے زکات نکالتا بھی ہے تو حقداروں